الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بہت بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے دین اسلام میں، اور ہم دیکھتے ہیں زمانہ جاہلیت میں عورت کو کسی بھی روپ میں پسند نہیں کیا جاتا تھا، بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن اور بحیثیت بیوی، کسی بھی روپ میں، ہر روپ میں اسے برا سمجھا جاتا تھا۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ماؤں کو منڈیوں میں لے جا کے فروخت کیا جاتا تھا، تو جب ایک ماں کے معتبر رشتے کا یہ حال ہے تو آپ باقی کے رشتوں کا اندازہ کریں۔ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن اسلام آیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو مقام بتا دیا کہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیٹی ہے تو تمہاری جنت میں جانے کی ضمانت ہے اور میرا قرب پانے کی ضمانت ہے، بہن ہے تو اس پر خرچ کرنا صدقہ ہے، اور بیوی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا رضا الہی ہے۔ یعنی ہر روپ، اگر ہم یوں کہیں کہ اسلام نے عورت کو وہ حقوق دیے جو اس سے پہلے عورت کے پاس نہیں تھے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ جو حقوق ہیں وہ اسلام نے دے دیے، اور سورہ نساء جب نازل ہوئی تو عورت کو تمام حقوق دے دیے گئے اور اس کا ایک مقام بتا دیا گیا کہ اس کا مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، اور اس کی عظمت یہ ہے، اس کی حرمت یہ ہے۔ آپ دیکھیے آج ہمارے یہاں وومن ڈے منایا جا رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم وومن ڈے مناتے، اس لیے مناتے کہ ہم سیرت نبی کانفرنس کرتے، ہم سیرت خدیجۃ الکبریٰ کانفرنس کرتے، ہم سیرت خاتون جنت کانفرنس کرتے، ہم سیرت صحابیات کانفرنس کرتے، ان کی سیرتوں پہ بات ہوتی اور عوام الناس کو اس سے آگاہی دی جاتی کہ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ آپ مجھے بتائیے، دین اسلام کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں کیا یہ بات جائز ہے کہ عورتیں بے پردہ ہو کر سڑکوں پر نکل آئیں، بے پردگی کے ساتھ اپنی نعرے لگائیں؟ اور آپ دیکھیں جہاں عورت خود پردہ ہے، عورت کا مطلب پردے کی چیز تو اس کی آواز بھی پردہ ہے۔ اب آپ اسلام، قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھیں کہ کیا عورتوں کا سڑکوں پر آنا، ان کا نعرے لگانا اور ان کا بینرز اٹھا کے چلنا، کیا یہ جائز ہے؟ عورت کو تو اتنی عزت اور مقام عطا فرما دیا گیا، اتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرما دیا کہ اگر وہ بیٹوں کی ماں ہے، بلکہ اگر ہم یوں کہیں تو یہ بیجا نہیں ہوگا، اگر ایک عورت 4 بیٹوں کی ماں ہے، 2 بیٹوں کی ماں ہے، 5 بیٹوں کی ماں ہے، تو وہ بیٹے اس کے غلام ہیں، کیونکہ ان 4-5 نوجوان تنومند بیٹوں کی جنت اس ماں کے قدموں تلے ہے۔ لیکن ماں کو کرنا کیا ہے؟ اسلام اس کا کیا؟ اے عورت، اے ماں، میں تیرے 4 مردوں کو یا 5 مردوں کو تیرا غلام بنا دوں گا، بس تو ایک مرد کی خدمت کر، اس کا خیال کر۔ یعنی وہ مرد کون ہے؟ تیرا شوہر۔ اور یہ محبتوں کے رشتے ہیں۔ آپ یہ یاد رکھیے کہ جو لوگ عورتوں کی عزت نہیں کرتے، عورتوں پر بد نظری کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، وہ کیا آپ مجھے بتائیں اس مارچ سے، روڈوں پر نکلنے سے کیا وہ سدھر جائیں گے؟ جن کو اللہ کا ہی ڈر نہیں، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یا فرامین کا احساس نہیں، تو وہ روڈ پر آنے سے کیا سدھر جائیں گے؟ جو بدکار ہے، جو فاسق ہے، وہ ویسے ہی رہیں گے۔ ہاں، یہ کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، لیکن جو پڑھا لکھا تہذیب یافتہ مرد ہے
وہ جانتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، رسول کے احکامات پر، رسول کے فرامین پر، ان کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، وہ ہر حال میں، ہر رشتے میں عورت کا ادب اور احترام کرے گا۔ تو میری یہ اپنی بہنوں سے یہ التجا ہے کہ خدا را ہم ہر دن، عورتوں کا دن ہے، ہر دن یہ محترم رشتوں کا دن ہے، ان رشتوں کی قدر کریں۔ اور اگر کوئی ایسی چیز آپ کو کہیں اپنے زوج میں یا اپنے اطراف کے مردوں میں ایسی چیز نظر آتی ہے، اگر تو وہ محرم ہے تو آپ ان کو بتائیں، اور اگر نہیں ہے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو سب کو ہدایت عطا فرما دے، کیونکہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے ہدایت اس کو ہی ملتی ہے۔ اور اس صورت میں ہمیں یہ بھی ایک کام کرنا ہے، ہمیں جگہ جگہ، یہ ہماری درخواست ہے اپنی عالمات بہنوں سے بھی، کہ جگہ جگہ سورہ نساء کی تفسیر کروائیں، تاکہ خواتین کو پتہ چلے کہ جن حقوق کی علم بردار بن کے وہ سڑکوں پہ نکلنا چاہتی ہیں، وہ حقوق تو آج سے کئی سو سال پہلے سورہ نساء کی صورت میں اللہ پاک نے لوگوں کو بتا دیے تھے، وہ دین کی راہ بتا دی تھی کہ مقام عورت کا کیا ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا صحابہ کرام کو یہ کہا ان عورتوں کے معاملے میں، بلکہ خصوصیت کے ساتھ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اس کی تاکید فرمائی کہ ان عورتوں کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرتے رہو، یہ اللہ کی بندیاں اللہ کے نام پر تمہارے نکاحوں کی قید میں آئے ہیں، اور ان کے متعلق روز محشر اللہ تم سے سوال کرے گا۔ آپ بتائیے، جب احکامات اتنے سخت ہوں، تاکید اتنی کی گئی ہو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایسا نہ ہو رہا ہو؟ یہ صرف اسی چیز کی غمازی کرتا ہے کہ کیا، کہ ہم قرآن کے احکامات سے دور ہیں، ہم سنتوں سے دور ہیں، ہم احادیث مبارکہ سے دور ہیں۔ تو چاہیے، میری اپنی بہنوں سے یہ التجا ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، اور یقین جانیے کہ دینی تعلیم پہ آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا۔ جگہ جگہ مدارس، درسگاہیں ہیں، اپنے بیٹے ہوں یا بیٹیاں۔ آج کیا اس بات کی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج تھوڑا سا ہمارا بھی قصور ہے، ہم بیٹیوں کو تو دین کی تعلیمات کی آگاہی دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بیٹوں کے معاملے میں لاپرواہ بن جاتے ہیں۔ اور عموماً یہ زیادہ ہمارے یہاں جو مڈل کلاس فیملیز ہیں، جگہ ہیں، کچی بستیاں ہیں، وہاں بیٹوں کی تعلیم کا اہتمام نہیں کیا جاتا، اور ہمارے اپر کلاس میں بھی ایسا ہی حال ہے کہ بیٹوں کو دینی تعلیم و تربیت کی آگاہی نہیں دی جاتی۔ تو خدا را بیٹے ہو یا بیٹیاں، آپ دونوں کے لیے اہتمام کریں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک بیٹیوں کے متعلق تو آپ سے سوال کرے گا اور بیٹوں کے متعلق آپ کو نہیں پوچھے گا، دونوں کے متعلق، بیٹے ہو یا بیٹیاں، دین کی تعلیم آپ نے دینی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ کیسا سنور جاتا ہے، اور اس سے برائیاں کتنی دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ دین اسلام نے جو حقوق العباد بتائے ہیں، اور خصوصاً خواتین کو جو عزت عطا فرمائی ہے، اس سے قبل کسی بھی دنیاوی دین میں ایسی بات نہیں آئی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں فہم عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔